ماحول کا تبدیل کرنا ضروری ہے. ماحول تبدیل کرنا ضروری ہے. جس ماحول میں برائی کی عادت پڑتی ہے بعض دفعہ وہ اس ماحول میں چھوٹتا نہیں ہے, تو ماحول چینج کرنا ضروری ہے. تو جس کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ میں ماحول تبدیل کیے بغیر مجھ سے یہ برائی چھوٹے گی نہیں, تو اس کے لیے ماحول تبدیل کرنا ضروری. اور ماحول کہاں تبدیل ہوتا ہے؟ جا کے تبلیغ میں. تو اب ایسے آپ فقہی عبارتیں نکالنا شروع کر دو کہ تبلیغ میں سہ روزہ لگانا واجب ہے یا فرض ہے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ 2 روٹیاں یا 1.5 روٹی کھانا فرض ہے یا نہیں ہے. بھائی جان بچانا فرض ہے. اب جان کیسے بچے گی یہ آپ فیصلہ کرو, کیا خیال ہے؟ اب کوئی کہے 2 پراٹھے کھانا اسلام میں نے آج پھر اللہ کے فضل سے 2 پراٹھے پھوڑ دیے صبح. اچھا میرے 2 پراٹھے سن کے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا پھوڑتا ہوگا. 2 پراٹھے ہی پھوڑے ہیں 24 گھنٹے میں. افطاری ہماری بہت تھوڑی سی ہوتی ہے, اور سموسے 2-4 نمٹائے. سموسہ دنیا چھوڑ دوں گا, سموسہ نہیں چھوڑوں گا بھائی. 2 دن چھوڑ کے دیکھا, مجھے اندازہ ہوا کہ آدمی دنیا چھوڑ دے افطاری میں سموسہ نہ چھوڑے. کم کھاؤ نا, بس 2-3 سموسے کھا لو, 4, 6, 5, 10, 25, 30, بس اس سے زیادہ. یہ سموسہ اور پکوڑا صرف رمضان میں ہی کھایا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ پورے سال تو ہم کھاتے نہیں ہیں. کون کھاتا ہے پورے سال سموسے پکوڑے؟ میں تو نہیں کھاتا. تو ایک رمضان ہی ہے, اس میں کھانے دو یار. ڈاکٹروں کو کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا. ڈاکٹروں کے یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں نا, ڈاکٹر عفان کا آیا تھا یہ سموسہ اتنا نقصان دہ. ایک دفعہ ڈاکٹر عفان کی میرے سے ملاقات کراؤ, سموسے کو دہی چٹنی میں ملا کے کھلاؤں گا, اس کے بعد وہ کلپ اپنا ہٹا لیں گے. بولے نہیں بھائی, افطاری میں تو مزہ ہی اس کا ہے. خیر کہیں اور جا رہا ہوں میں. صحت کا خیال کیا کرو, اچھا ہے, لیکن سارا دن جب بھوکا ہوتا ہے نا آدمی تو پھر سب ہضم ہو جاتا ہے. اتنا نقصان نہیں دیتا یہ سب کچھ. تبلیغ میں جانا فرض ہے واجب. تو یہی بات ہے کہ جان بچانا فرض ہے. اب جان کیسے بچے گی یہ تو پتہ ہے نا, جان کہاں سے نکلتی ہے. ٹیچر نے ایک ماں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ تم اسکول میں سائنس پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ تو اس نے کہا امی کھڑکی سے نکلتی ہے. تو ماں حیران کہ ابھی کھڑکی سے کہاں سے نکلتی؟ کہہ رہے ہیں وہ جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا, پڑوسیوں کی انٹی آتی ہیں ابو سے ملنے, جب آپ آتی ہو تو وہ اسے کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں, گھروں کے راز فاش کر رہے ہوتے ہیں. تو جان بچانا فرض ہے. اب وہ کیسے بچائی جائے یہ آپ کا ہیڈک ہے, تو اسلام یہ نہیں بتائے گا. ایک اہل حدیث عالم نے بہت طنز کیا ہے احناف پر نا. طنز یہ کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ نماز میں عورت ہاتھ یہاں باندھے گی, یہ حدیث سے دکھائیں. نماز میں عورت دونوں پاؤں کو ملا کے کھڑی ہوگی, یہ حدیث سے دکھائیں. نماز میں عورت جب رکوع کرے گی تو تھوڑا جھکے گی, زیادہ نہیں جھکے گی, یہ حدیث سے دکھائیں. سجدے میں یوں سمٹ کے کرے گی سجدہ, یہ حدیث سے دکھائیں. پھر جب زمین پہ بیٹھے گی تو سرین زمین پہ رکھے گی اور پاؤں کو ایسے کر کے نکال لے گی, یہ حدیث سے دکھائیں. تو اتنی ساری 15 چیزیں نکالی, اس پہ حدیث, اس پہ حدیث, اس پہ حدیث. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ہم یہ دکھا سکتے ہیں تواتر عملی سے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اس پر اجماع امت ہے.